بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہی سمجھتا ہے کہ کائنات صرف 1 فٹ لمبی اور 6 انچ چوڑی ہے۔ اس میں کہیں روشنی موجود نہیں اور وہ اس کائنات میں تنہا ہے۔ باہر آتا ہے تو اسے بے شمار انسان، پرندے، حیوان اور درخت نظر آتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جو زمین سے آسمان تک اور افق سے افق تک پھیلی ہوئی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ زندگی ایک قدم اور آگے بڑھ کر ایک ایسی دنیا میں پہنچ جائے جس کی بے کراں وسعتوں کے سامنے یہ دنیا رحم مادر کی حیثیت رکھتی ہو؟ تمام فلسفوں اور مذہبوں کی بنیاد اسی نظریے پر ڈالی گئی ہے کہ حیات میں تسلسل ہے۔ انسان پیدا تو ہوتا ہے لیکن مرتا نہیں، لیکن یہ جسم خاکی بیکار ہو جاتا ہے تو حیات جسم لطیف میں منتقل ہو جاتی ہے اور اعمال کے مطابق مقام حاصل کرتی ہے۔ تسلسل حیات اور مکافات عمل کا عقیدہ نسل انسانی کا بہت بڑا سہارا ہے۔ ہم اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں، ناکامیاں اور رسوائیاں اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ اگلی زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آج اس عقیدے کو ہم کسی طرح ختم کر دیں تو ہر طرف قنوطیت چھا جائے، شدت اضطراب میں کروڑوں نفوس خودکشی کر لیں، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں، بھول ہوس حسن کو اچک کر لے جائیں، امن عالم برہم ہو جائے اور تمام اخلاقی اور روحانی اقدار کا جنازہ نکل جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کا عظیم فلسفی سقراط اونٹ کے بالوں کا کرتا پہنتا، باسی ٹکڑے کھاتا اور ٹوٹے ہوئے مٹکے میں رہتا تھا۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بلند مقصد کی خاطر ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے، مسیح علیہ السلام نے صلیب قبول کر لی اور حسین علیہ السلام نے اپنا سارا خاندان کربلا کے میدان میں کٹوا دیا، اور یہ بھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کائنات ایک اونٹنی، ایک گھوڑا، کھدر کا ایک جوڑا اور بان کی ایک چارپائی تھی۔ 7 دن بھوکے رہتے تھے، بعثت سے رحلت تک چین کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوا۔ رات کو عبادت، دن کو سیاسی، تبلیغی اور انتظامی مصروفیات، سال میں 2 2 3 3 جنگوں کی تیاری، اور استغناء و بے نوائی کا یہ عالم کہ وصال سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ، میری بالین کے نیچے 2 دینار رکھے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں دے ڈالو، مبادا کہ رب محمد سے بدگماں ہو کر ملے۔ سوال یہ ہے کہ ان دانائے راز فطرت، ان ہادیان نسل انسانی اور عظیم مقتدائے کائنات نے یہ رویہ کیوں اختیار فرمایا؟ کیا انہیں حسین محلات اور آسودگی ہائے حیات سے خدا واسطے کا بیر تھا؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ وہ اس زندگی کی دل فریبیوں میں الجھ کر اپنی حقیقی منزل سے غافل نہیں ہونا چاہتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ یہاں اللہ کی راہ میں اٹھائی ہوئی ہر مصیبت وہاں جنت میں بدل جائے گی؟ اسی دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ سے لاکھوں میل دور اور نشائے دولت میں چور ہیں، اقدار عالیہ سے غافل، جزا و سزا کے منکر، مصائب انسان سے بے خبر، بدمست، مغرور اور متکبر ہیں۔ اگر موت کو انجام حیات سمجھا جائے تو قدرتاً سوال پیدا ہوگا کہ ان بدمستوں میں کیا خوبی تھی کہ اللہ نے انہیں اتنا نوازا، اور مسیح اور خلیل نے کیا قصور کیا تھا کہ انہیں جگر دوز مصائب کا ہدف بنایا؟ اس سوال کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ دنیائیں 2 ہیں، یہ دنیا جس کی بقا یک شرر بیش نہیں، اور وہ دنیا جس کا کوئی کرانہ نہیں۔ کوئی دانشمند چند روز عیش کے لیے کروڑوں سال کی زندگی کو تباہ نہیں کر سکتا،
اور دانائے راز فطرت نے ہمیشہ یہی کیا کہ اس زندگی کے مفاد کو مقدم رکھا، اس سائنسدان سے جو علت کو معلول سے، اسباب کو نتائج سے اور ایکشن کو ری ایکشن سے الگ فرض ہی نہیں کر سکتا۔ ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے دفاع وطن، قیام صداقت اور بقائے انسان کے لیے ظالم و سنگدل حکمرانوں، ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جہاد کیا، گھر بار لٹایا، سینوں میں برچیاں کھائیں اور صحراؤں میں تڑپ تڑپ کر جان دی، ان کا صلہ کہاں ہے؟ جس ہلاکو خان نے صرف بغداد میں 18 لاکھ نفوس کو قتل کیا، ہمارے اسلاف کی 2 کروڑ کتابیں دجلہ میں پھینک دیں، اسے کیا سزا ملی؟ خود اپنے ہاں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بے نوا و بے سفارش لوگ ہر مقابلے میں ناکام رہ جاتے ہیں اور نااہل سفارشی اونچی کرسیوں پر جا بیٹھتے ہیں۔ کیا ان تمام ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے اس زندگی کا خاتمہ اور ایک نئی زندگی کا وجود ضروری نہیں؟ فلسفے کو چھوڑیے اور روح کی بات سنیے۔ روح کی گہرائیوں سے دمادم یہ صدا اٹھ رہی ہے کہ میں لازوال ہوں، ابدی و سرمدی ہوں، زمان و مکان میں میرا قیام عارضی ہے اور میرا اصلی مسکن دنیائے اسیر ہے۔ یہ وہ صدا ہے جس کی تائید 1 کروڑ مساجد، 60 لاکھ گرجوں اور لاتعداد مندروں سے ہو رہی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی تصدیق 1.25 انبیاء نے کی، اور جس پر آج کم از کم 2.5 ارب انسان ایمان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے۔ پچھلی 2 عالمگیر جنگوں میں جو کچھ یورپ پر بیتی، اس سے ہم سب آگاہ ہیں۔ مرگ و تباہی کے ان زلزلوں اور اشک و خون کے ان مہیب سیلابوں نے لاتعداد دلوں کو لرزا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے روح، جسم لطیف، دعا کاسمک ورلڈ، حیات بعد الموت، تعلق باللہ، حقیقی مسرت اور دیگر متعلقہ مسائل پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کتابیں نکل آئیں۔ یہ لکھنے والے وہم پرست عوام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کی کثرت سائنس کے ڈاکٹرز، پروفیسرز اور فلاسفرز پر مشتمل تھی۔ یہ حقیقت اب تسلیم کی جا چکی ہے کہ ہمارے اس جسم خاکی کے اندر ایک اور جسم داخل ہے جو بخارات آبی سے زیادہ لطیف ہے۔ حقیقی انسان وہی ہے۔ یہ جسم خاکی فانی ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ جسم لطیف خاکی جسم سے نکل کر ادھر ادھر گھومنے چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں جسم ایک لطیف بندھن سے باہم بندھے ہوئے ہیں، اور جب کسی حادثے یا بیماری سے یہ بندھن کٹ جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے، ورنہ نیند کے بعد جسم لطیف جسم خاکی میں واپس آ جاتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے: اللہ وہ ہے جو 2 طرح کی روحوں کو قبض کرتا ہے، موت کے وقت اور نیند میں۔ وہ مرنے والوں کی روحوں کو اپنے ہاں روک لیتا ہے، لیکن باقی ارواح کو ایک خاص میعاد کے لیے ان کے اجسام میں دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ اس حقیقت میں اہل فکر کے لیے کچھ اسباق موجود ہیں۔